عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم بہت ہی عظمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ خاص طور پر 10 محرم کا دن بہت ساری فضیلت اور خصوصیات اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا احترام فرماتے اور روزہ رکھتے۔ ماہ محرم ان عظمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ تاریخ کی کتابوں کا ہر ورق اور ہر پہلو ماہ محرم کی عظمت اور فضیلت کو بتلاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، محرم کا مہینہ تھا۔ آدم علیہ السلام کے سر پر تاج خلافت کو رکھا، محرم کا مہینہ تھا۔ آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر فوقیت دی گئی، محرم کا مہینہ تھا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا، محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی، محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام سے ایک لمبی جدائی کے بعد ملاقات کرتے ہیں، محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی، محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت خلافت پر بٹھایا گیا، محرم کے مہینے میں۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، محرم کے مہینے میں۔ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، محرم کے مہینے میں۔ پیغمبر نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، محرم کے مہینے میں۔ قادسیہ فتح ہوا، محرم کے مہینے میں۔ ابرس فتح ہوا، محرم کے مہینے میں۔ ایران فتح ہوا، محرم کے مہینے میں۔ قسطنطنیہ فتح ہوا، محرم کے مہینے میں۔ اور اسی طرح مصر میں سب سے پہلے اسلامی سلطنت قائم ہوئی، محرم کے مہینے میں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو اسلامی خطوط لکھے، محرم کے مہینے میں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، محرم کے مہینے میں۔ کربلا کے ریگزاروں میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ جام شہادت نوش کیا، محرم کے مہینے میں۔ ان تمام واقعات کو فراموش کر کے صرف شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ماہ محرم کو منحوس سمجھنا اور 10 محرم کو ماتم منانا، اور اسی طرح تعزیت کے جلوس سجا کر واویلا مچانا، اور عورتوں کا بے پردہ ہو کر روڈوں اور چوراہوں پر ٹھہر کر ماتم دیکھنا، نہ صرف یہ کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے بلکہ حرام ہے۔ نواسۂ رسول، فاطمہ کے لخت جگر، علی کے نور نظر، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم بھی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اور اس کو ایمان کا جز سمجھتے ہیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ شہادت حسین کا واقعہ انتہائی المناک اور افسوسناک واقعہ ہے۔ اس پر جتنا رنج اور غم کا اظہار کریں کم ہے، اور جس کو شہادت حسین کے واقعے سے رنج و غم نہ ہو وہ مسلمان تو درکنار، وہ انسان ہی نہیں ہے۔ لیکن جب میں رنج و غم کا اظہار کرنا چاہتا ہوں تو قرآن کہہ رہا ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب تم میں سے کسی کو مصیبت پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ رنج و غم کا اظہار نہ کرے، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر صبر و سکون اختیار کرے۔ تو دوسری طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص واویلا مچائے اور اپنے گریبانوں کو چاک کرے اور اپنے منہ پر تماشے مارے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں
تم ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو دوسری طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی فضیلت اور عظمت کو بتلاتے ہیں کہ شہید کے خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، خوش نصیب ہیں وہ جنہیں مل جائے دولت شہادت کی۔ اس دار فانی میں شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح ہمیشہ تابندہ رہتے ہیں۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں سبق یہ لینا ہے، ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان عزیز کا نذرانہ دے کر تمام امت محمدیہ کو یہ پیغام دے دیا کہ چاہے حالات کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں، تم میرے نانا کے دین کو نہ چھوڑنا، میرے نانا کے تعلیمات کو نہ چھوڑنا، میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو نہ چھوڑنا۔ یہ پیغام حسین ہے، یہ اسوہ حسینی ہے۔ اسوہ حسینی کیا ہے؟ باطل کے خلاف ڈٹ جانا اسوہ حسینی ہے، باطل کے خلاف آواز اٹھانا اسوہ حسینی ہے، حق پر ڈٹے رہنا اسوہ حسینی ہے، ہر حال میں نماز ادا کرنا اسوہ حسینی ہے، غریبوں کی مدد کرنا اسوہ حسینی ہے۔ ہمیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاق، اطوار، کردار کو اپنانا چاہیے، نہ کہ شیطان اور اس کے چیلوں کے طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بتلا دیا، تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی الاثم، کہ نیک کاموں میں مدد کرو اور برائی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ہرگز مدد نہ کرو۔ اس اصول سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو رضاء الہی کے خلاف ہو، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو، نہ تو وہ کام خود کرنا ہے اور نہ ایسے کاموں میں شریک ہونا ہے۔ ان اشعار پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں مناتے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں برسر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ نہ شہادت حسین نہ ذوق شہادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کر اسوہ حسینی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔